السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام اور مشاہدین اعظام، آپ تمام کا مختصر صورتوں کی تفہیم کے سلسلہ درس کے آخری درس میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آخری درس ہم قرآن کریم کی آخری صورت کا لیں گے، سورہ ناس آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے صورت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین، میں لوگوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ سے پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے معبود سے پناہ چاہتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ طلب کرتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس صورت کے اندر ایک لفظ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر استعمال فرمایا ہے، وہ ہے الخناس۔ خناس کہا جاتا ہے اس شیطان کو جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور خنس، خانون سا، خانون سین، یہ اصل میں عربی زبان میں چھپ جانے اور پوشیدہ ہو جانے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور باقی اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو زیادہ دشوار ہو۔ اس صورت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے شروع فرماتے ہوئے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں، یہ کہتے ہوئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے برحق معبود کی پناہ، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ چاہتا ہوں، اس شیطان کے شر سے جو شر کا وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور بندے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے وسوسوں کو لوگوں کے سینوں میں انڈیلتا ہے، خواہ وہ جنوں میں کے شیاطین ہوں یا انسانوں میں کے شیاطین ہوں۔ یہ صورت سورہ ناس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ صحیح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا قد وکل بہ قرین، کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ اس کا قرین لگا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول، آپ بھی ہیں اللہ کے رسول،
آپ نے فرمایا ہاں، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے میری اس پر مدد کر دی ہے، یعنی میری اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف مدد کر دی ہے، تو وہ اسلام لے آیا یا میں اس سے محفوظ رہ جاتا ہوں۔ فَأَسْلَمَ یا فَأَسْلَمُ دونوں اس کو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ فَأَسْلَمَ بھی پڑھا گیا ہے کہ وہ اسلام لے آیا قرین، اور دوسری بات یہ کہی کہ نہیں فَأَسْلَمُ میں اس سے مامون رہ جاتا ہوں، میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ وہ مجھے نہیں حکم دیتا مگر خیر کا۔ عقیدے میں یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ شیطانوں کا وجود اس کائنات کے اندر ہے، اور اس کی انسان کے ساتھ ازلی عداوت اور دشمنی ہے، اور اس کا اثر انسان کے اوپر یقینی طور پر پڑتا ہے، اور وہ اثر انسان کے پاس جو علم ہے، جو ایمان ہے، جو اس کے شر سے بچنے کے محفوظ طریقے ہیں، ان کے جاننے اور نہ جاننے یا اس میں مضبوط اور کمزور ہونے کے اعتبار سے اس کے شر کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں سکھلاتی ہے کہ کیسے ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے وسوسوں سے کیسے محفوظ رکھیں۔ یہ صورت مبارکہ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ شیطان کا ہتھیار نہایت درجہ کمزور ہے اگر ہم متنبہ ہو جائیں وقت پر، اور اس کے اسلحوں کی قوت تب ہے جب ہم غافل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے یہ صورت ہمیں سکھلاتی ہے کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں قسم کے شیطانوں سے جائے پناہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ صورت ہماری سورۃ الناس ہے، اس کا نام سورہ ناس ہے، اور اسی نام سے مصاحف کے اندر پہچانی گئی ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی اسی نام سے درج ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام سورہ قل اعوذ برب الناس بھی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور یہ صورت اپنے سے پہلے والی صورت کے ساتھ مل کر معوذتین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور مشقشقتین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور مقشقشین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس پر گفتگو اس سے پہلے والے درس میں تفصیل کے ساتھ کی جا چکی ہے جب سورہ فلق پر بات کی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے سورۃ المعوذۃ الثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ معوذۃ الاولیٰ وہ سورہ فلق ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت نازل کہاں ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ صورت مبارکہ مکی ہے، اور یہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 21ویں نمبر کی صورت ہے جو قرآن کے اندر نازل ہوئی۔ 21ویں صورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت مبارکہ کا۔ یہ سورہ فلق کے بعد اور سورہ اخلاص سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 631 پر درج فرمایا ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 7 ہے مکی اور شامی کے ہاں، اور اس کی تعداد آیتوں کی 6 ہے بقیہ لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ اس کا شان ورود کیا ہے؟ اس سے پہلے والا واقعہ جو آپ کو سورہ فلق میں بتا دیا گیا تھا کہ یہودی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور یہود کے ورغلانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی میں پھنسے ہوئے بال دے دیا تھا یہود کو، اور پھر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، اور وہ پورا قصہ میں اس میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو سورہ فلق کے اندر کی جا چکی ہے۔ تو یہی حادثہ اس صورت کا شان ورود ہے، شان نزول ہے، اور اسی شان ورود کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں نے کہا کہ یہ صورت مدنی ہے انہوں نے اسی چیز کو دیکھ کر کے کہا، اور جن لوگوں نے کہا کہ مکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اصلاً نازل مکے میں ہوئی ہے،
یعنی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ ہونے کے بعد جبریل اسے رقیہ کے طور پر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، تو یہ دوبارہ لے کر کے آئے تھے، یہ نازل پہلی بار تب نہیں ہوئی تھی، تو گویا یہ دو بار سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی گئی۔ اصل نزول اس کا مکے میں ہے، اور دوسری بار بطور رقیہ یاد دہانی کے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے کہا کہ اصلاً مکی ہے، البتہ مدنی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جبریل امین نے اس کا رقیہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو ہونے پر، لیکن یہ کہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی ہے، نازل اصلاً یہ مکے میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں قول، اور جن لوگوں نے کہا کہ مدنی ہے انہوں نے اسی جادو والے واقعے سے استدلال کیا۔ اس صورت کی فضیلت میں بھی وہی ساری روایات جو اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فلق میں پیش کی گئی تھی وہی پیش کی جائیں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شکایت ان کو ہوتی تھی، جب کوئی کسی قسم کی بیماری یا مرض لاحق ہوتا تھا تو اپنے اوپر معوذات کو پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے، اور جب تکلیف شدید ہو جاتی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں پڑھا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کے بدن کو پھیرا کرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل کرتے ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5016 نمبر پر۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جاتے بستر پر تو اپنے ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور ان میں پھونکتے، اور پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو تین مرتبہ پڑھتے تھے اور پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ اسی طریقے سے عقبہ بن عامر کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان آیات کو جو آج رات اتاری گئیں، ان جیسی کوئی آیات، کوئی اس سے پہلے کوئی آیتیں اس طرح کی کوئی اس کیفیت کی یا اس فضیلت کی نہیں ہیں، نہیں دیکھی گئیں۔ اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہی فضیلت، یہی روایتیں سورہ ناس کی فضیلت کے اندر بھی ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کیا مناسبت ہے۔ وہ سورت جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، جو اس سے پہلے مصحف کے اندر موجود ہے، اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے۔ سورہ فلق کے اندر 4 خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ایک تو ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، دوسرے ہر اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو رات کی تاریکی میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یا چاند کے غائب ہو جانے پر اماوس کی رات میں ظہور پذیر ہوتا ہے، یا تیسرے نمبر پہ جادو کرنے والے یا جادو کرنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جو گرہ مارتی ہیں، گانٹھ مارتی ہیں پھونک مار کر کے، اور چوتھی چیز حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے۔ اور یہ چاروں چیزیں ان تمام چیزوں کو شامل ہیں جن سے خوف اور دہشت یا ضرر کا اندیشہ ہو۔ جب اس کو سورہ فلق میں بیان کر دیا گیا تو سورہ ناس کے اندر ایک شر کے بیان پر اکتفا کیا گیا، لیکن یہ شر جو اکلوتا ہے یہ ان چاروں پر بھاری ہے اور ان چاروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل ایک ایسا ٹکڑا ہے انسان کے جسم کا کہ اگر وہ فاسد ہو گیا تو ہر چیز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر وہ درست ہے تو ہر چیز درست رہتی ہے۔ تو اسی لیے سورہ ناس خاص طور پہ وسواس الخناس کے شر سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے، جو وسواس الخناس یعنی وہ شیطان جو بہت زیادہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا اور بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا ہے ان لوگوں کے نزدیک جو اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو۔ تو اس تفصیل کی بنیاد پر سورہ فلق کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی گئی ہے خارجی باہری شر سے، باہری شروں سے یا شرور سے، اور سورہ ناس کے اندر داخلی شرور سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے
سورہ فلق کے اندر جو ظاہری شرور ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں جو خفیہ اور ڈھکی ہوئی چھپے ہوئے جو شرور ہیں ان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ مناسبت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا قرآن کے اختتام سے کیا اس کا تعلق ہے۔ تسہیل میں صاحب تسہیل کہتے ہیں ابن جزئی کہ قرآن کریم کا اختتام یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے قرآن کریم کا اختتام۔ اور نعمتیں حسد کی جاتی ہیں، نعمتوں پر حسد کیا جاتا ہے۔ عام طور سے نعمتوں کا ملنا یہ حسد کو بلانے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے معوذتین کو لایا گیا قرآن کریم کے اختتام پر، تاکہ اس عظیم نعمت کی تکمیل پر انسان معوذتین کو پڑھ لے، تاکہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے اور کسی بھی قسم کے اس طرح کے شرور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور معوذتین کی مناسبت قرآن کے اختتام سے یوں بھی ہے کہ قرآن پڑھنے کے شروع میں پڑھنے کا آغاز کرتے وقت حکم دیا گیا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ طلب کرتے ہوئے قرآن کریم کا آغاز کیا جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے پناہ طلب کرو۔ تو قرآن کا آغاز شیطان مردود سے پناہ مانگ کر کیا جاتا ہے۔ تو مناسبت یہ بھی ہے کہ قرآن کا جب اختتام ہو تو اس وقت بھی استعاذہ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ قرآن کریم کا آخری جو انسان کا اس کے ساتھ تعلق ہو وہ معوذتین پر ہو۔ تو گویا حسن افتتاح اور حسن اختتام دونوں اس صورت کو آخر میں رکھنے کی وجہ سے حسن اختتام ہو گیا، اور حسن ابتدا سے حسن افتتاح سے اس کی مناسبت بھی ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ قرآن کریم کا افتتاح توحید کی 3 قسموں کے بیان سے کیا گیا، اور توحید کی 3 قسموں کے بیان پر قرآن کریم کا اختتام بھی کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے صحیح احادیث کی روشنی میں ایک ربط اور ذکر کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اتری۔ اور معوذتین کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم تر الی آیات انزلت اللیلہ لم یورا مثلہن۔ تو اس معوذتین کے بارے میں یہ قول کہ ایسی آیتیں نازل ہوئیں آج رات کہ جن کے جیسی کوئی آیتیں کبھی دیکھی نہیں گئیں۔ تو سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کو تورات، انجیل، زبور میں نہیں اتارا گیا، اور اختتام معوذتین پر کیا گیا جن جیسی آیات کبھی دیکھی ہی نہیں گئیں۔ تو آغاز میں اور اختتام میں مناسبت پیدا ہو گئی، ربط پیدا ہو گیا، سورہ فاتحہ سے افتتاح اور معوذتین پر اختتام۔ تو ایسی صورت سے قرآن کا آغاز کیا گیا کہ جس جیسی کوئی صورت اس سے پہلے کسی تورات، زبور، انجیل کسی میں اتاری نہیں گئی، اور ایسی 2 صورتوں سے اختتام کیا گیا کہ جن جیسی صورتیں کسی بھی آسمانی صحیفے میں نہیں اتاری گئیں۔ اسی طریقے سے مناسبت ایک اور ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص طور پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ اور عبادت کی شکلوں میں سب سے ظاہری شکل ہے مدد طلب کرنا، اور مدد طلب کرنے کی شکلوں میں سب سے نمایاں جو شکل ہے وہ ہے پناہ طلب کرنا، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جانا۔ تو گویا معوذتین
یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا اس کی عملی تطبیق ہے۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ میں سے آغاز اور معوذتین پر اختتام یہ شروع اور آخر میں جو ہے مناسبت پیدا کر رہا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے، وہ بھی رقیہ ہے، اور آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ وہ رقیہ ہے۔ تو آغاز بھی ایسی صورت سے کیا گیا جو رقیہ ہے، اور اختتام بھی معوذتین پر کیا گیا جو دونوں رقیہ ہیں۔ تو یہ مناسبت بھی قرآن کے اختتام معوذتین پر کیوں کیا گیا، یہ مناسبت آپ کو مفسرین نے ذکر فرمائی ہے۔ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے اور اس کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جانا اور اللہ رب العالمین کی جانب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، شیطان کے شر سے اور ہر خفیہ شر سے۔ آیت اس کے موضوعات کیا ہیں؟ آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ رب العالمین کی طرف پناہ کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا ذکر کر کے، اور 4 نمبر سے 6 نمبر تک کی آیت میں وسوسہ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اے محمد قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العالمین، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی رب الناس کہا ہے، یہ نہیں کہا قل اعوذ باللہ مثال کے طور پر فی غیر القرآن کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، نہیں، رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کے رب کیوں کہا؟ اس لیے کہ رب ہی وہ ذات ہے جو اپنے مربوب کے معاملات کی تدبیر کرنے والی ہے، اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر اور تنظیم اور انتظام و انصرام دیکھنے والی ہے۔ تو رب کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ مناسبت پیدا ہو اس صورت کے مضمون سے۔ قرآن کریم کے اندر یہ جامعیت اور یہ ایجاز ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا جائے، بہت دقیق انداز میں ناپ تول کر کے وہ الفاظ استعمال میں لائے گئے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا قل اعوذ برب الناس، یعنی انسان پناہ میں کس کی آ رہا ہے؟ اس ذات کی پناہ میں آ رہا ہے جو ذات انسان کے سارے معاملات کی تدبیر اور انتظام اور انصرام کا ذمہ دار ہے، شروع سے لے کر آخر تک انسان کے مفادات کی نگراں ہے، انسان کی کو کون سی چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں اور کون سی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، جو سب سے زیادہ جو ان چیزوں سے آگاہ اور واقف کار ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اور رب کہتے ہیں وہ ذات جو لوگوں کے معاملات کی تدبیر کرنے والی ہے اور ان کے احوال کے اندر درستگی پیدا کرنے والی ہے۔ تو رب کے ذریعے سے پناہ طلب کی گئی ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور الناس کا ذکر کیا گیا، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کا رب تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا، ساری مخلوقات کا رب ہے نا، پھر لوگ کیوں کہا گیا؟ صرف لوگوں کا رب۔ اس کے بارے میں گفتگو میں انشاءاللہ آگے کرتا ہوں۔ اور اس ناس کے لفظ کو بار بار دہرایا گیا ہے اس صورت کے اندر، اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ آگے ہوگی۔ آئیے دوسری آیت کی طرف۔ تو پہلے اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی صفت ملوکیت کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت کو ذکر کیا گیا۔ تین صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا، اور اس کے بعد اس چیز کا ذکر کیا گیا جس کے شر سے انسان پناہ مانگ رہا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے والی صورت میں کیا تھا؟ صرف رب الفلق سے پناہ مانگی گئی تھی، رب الفلق، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جن چیزوں کے شر سے آدمی پناہ مانگ رہا ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں جس کا ذکر آپ نے سورہ فلق کی تفسیر میں دیکھا۔
لیکن سورہ ناس میں اللہ رب العالمین کی تین صفات کا ذکر کیا گیا، تین آیات کو لایا گیا کہ انسان کس کی پناہ چاہ رہا ہے۔ پہلے کہا رب الناس، پھر کہا نمبر 2 ملک الناس، پھر نمبر 3 الہ الناس، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے تین اوصاف کا استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہیں جا کر کے جس چیز کی برائی سے پناہ مانگنا ہے وہ چیز ذکر کی گئی، اور وہ اکلوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے والی صورت میں پناہ صرف رب الفلق کی مانگی گئی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار تھیں۔ بالکل اس کا اپوزٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اللہ کی 3 صفات کو ذکر کیا گیا اور پناہ مانگی گئی ایک چیز سے، جبکہ سورہ ناس میں صرف ایک ذات اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا، رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے جو حقیقت میں 3 ہی چیزیں ہیں، اس لیے کہ من شر ما خلق کی تفسیر کہا جا سکتا ہے بقیہ سارے جو بقیہ 3 چیزیں۔ تو بالکل اپوزٹ آپ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر، وہاں اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا ذکر کر کے پھر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی جو حقیقت میں 3 ہیں، اور یہاں قل اعوذ برب الناس میں اللہ رب العالمین کے لیے 3 صفات کا ذکر کیا گیا اور پناہ مانگی گئی ایک چیز سے، پناہ مانگی گئی ایک چیز سے۔ یہیں پر مفسرین نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ، اور اس کا میں نے سورہ فلق کے تذکرے میں بھی آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا تھا کہ سورہ ناس میں گرچہ پناہ ایک چیز سے مانگی گئی ہے، لیکن یہ ایک چیز ان 4 چیزوں پر بھاری ہے جو سورہ ناس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل جب درست رہتا ہے تو پورا نظام درست رہتا ہے، اور دل اگر بگڑتا ہے تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، باطن سے ہے، انسان کے انسان کے باطنی امور سے اس کا تعلق ہے، عقیدے اور توحید سے اور ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، جبکہ پہلے والے کا تعلق وہ مخلوقات جو ظاہری مخلوقات ہیں ان کا ذکر اس کے اندر کیا گیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے کہا گیا رب الناس، قل اعوذ برب الناس، پھر دوسرا وصف ذکر کیا گیا ملک الناس، یعنی سارے لوگوں کے بادشاہ سے، اس لیے کہ سارے لوگ وہ دیکھیں کہاں پر ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی حکومت میں ہیں، اللہ رب العالمین کے تابع فرمان ہیں، اسی کی تدبیر کے تحت ہیں، اسی کی قدرت اور اسی کے قہر کے تحت ہیں، اور ان میں اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہو کر کے رہتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہی چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ تو ملک الناس، پھر کہا الہ الناس، یعنی لوگوں کا جو حق برحق معبود ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں، جو تنہا عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی اپنے آپ کو معبود کے وصف سے متصف کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اور جب ان 3 چیزوں کا ذکر کر دیا اس کے بعد کہا من شر الوسواس الخناس۔ ابھی میں اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ رب الناس، الہ الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا ایسا کہا جا سکتا تھا مثال کے طور پر قرآن کے علاوہ میں کہ پہلے ملک الناس کہہ دیا جاتا، پھر رب الناس کہا جاتا، پھر الہ الناس کہا جاتا، یا پہلے الہ الناس کہا جاتا پھر ملک الناس کہا جاتا، آخر میں رب الناس کہا جاتا؟ کیا یہاں پر اللہ رب العالمین کی صرف 3 صفات کا ذکر مقصود ہے، یا اسی ترتیب سے ان صفات کا ذکر کرنا بھی مقصود ہے؟ اس پر گفتگو میں ابھی آگے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ جب اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لی گئی ہر اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، قہر کے اعتبار سے، اذعان اور تذلل کے اعتبار سے، تب اس کے بعد اس کا ذکر کیا گیا
جس سے پناہ چاہیے، اور وہ کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ اور یہ وسواس الخناس کیا ہوتا ہے؟ یعنی گویا اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ شیطان کے شر سے، جو شر کا وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور جو لوگوں کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جب لوگ اللہ کو، اپنے رب کو یاد کر بیٹھتے ہیں۔ جب یاد کر لیتے ہیں فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو بار بار پیچھے ہٹنے والا اور بار بار آ کر کچوکے مارنے والا یہ شیطان ہے، اسی لیے اس کو خناس کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابلیس کا قول، کہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16-17۔ کہا کہ اے میرے رب، جب تم نے مجھے گمراہی کر دیا تو میں ان انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ دھیان دیجیے گا، اوپر اور نیچے نہیں کہا، اور اس کی حکمت میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے کسی درس کے اندر، اس لیے اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان لوگوں میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیوں نہیں پائے گا شکر گزار؟ میری وجہ سے، چونکہ میں جا کر کے ان کو بھٹکاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا۔ تو یہ اس نے اللہ رب العالمین سے پہلے ہی اس چیز کو کہہ رکھا ہے کہ وہ انسان کو اس طریقے سے بھٹکائے گا، راہ راست سے وسوسے ڈال کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 200 سے 202 تک فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی طرف سے اگر کوئی کچوکے لگانے والا کوئی کچوکا لگائے تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ حفظ کی قرات میں ہے، اور بقیہ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اذا مسهم طیف من الشیطان، طیف من الشیطان۔ اور جو رسم عثمانی ہے وہ دونوں قرات کا متحمل ہے، اور میں اس پر نہیں جاؤں گا، وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو شیطان کی طرف سے جب بھی کوئی خیال ان کو چھو کر گزرتا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر وہ بابصیرت ہو جاتے ہیں، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی چال ہے۔ اور یہیں پر شیطان جب دیکھتا ہے کہ اب یہاں دال نہیں گلنے والی، فوراً پیچھے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، متقی بندہ، وہ شیطان پیچھے کی طرف بھاگ لیتا ہے، لیکن پھر آتا ہے دوسرے وسوسے کو لے کر کے۔ تو کہا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ، اور ان کے بھائی وہ ان کو گمراہی میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اس سے باز نہیں رہتے، عام لوگ جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک قرین اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ کیا آپ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے میری اس کے خلاف مدد کر دی ہے تو وہ اسلام لے آیا، یا پھر میں اس سے محفوظ رہ جاتا ہوں، اس کی تفصیل میں بھی بتا چکا ہوں، تو وہ مجھے نہیں حکم دیتا ہے مگر خیر کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کہتے ہیں کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से किसी के सर के पास एक गिरह मार देता है। तुम में से किसी के सर की ठुड्डी के पास खड़ा होता है जब वो सो रहा होता है और 3 गिरहें लगा देता है। उनमें से हर गिरह लगाते वक्त कहता है, मंत्र पढ़ता है, और वो कौन सा मंत्र पढ़ता है? अलैका लैलुन तवीलु, तुम्हें लंबी रात मैसर आए, यानी तुम सोते रहो। फरकुद, अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद, तेरे सामने लंबी रात है तो सोते रहो। तो अगर वो बंदा इस मंत्र के खिलाफ उठ जाता है और अल्लाह को याद कर लेता है तो वो गिरह खुल जाती है, और अगर वज़ू भी कर लिया उसने तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और अगर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ भी हो गया, फ़इन सल्ला इन हल्लत उक़दा, तो तीसरी गिरह जो शैतान ने मारी थी वो भी खुल जाती है। तो फिर वो सुबह करता है इस हाल में कि मुकम्मल चाक़ो चौबंद होता है और दिल उसका मुकम्मल तौर पे तरोताज़ा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उस मंत्र के ज़ेरे असर वो सोता पड़ा रह जाता है, और सुबह फिर देर में उठता है और उसका दिल बोझल होता है और सुस्ती उसके पूरे बदन को अपनी जकड़ में लिए रहती है। वइल्ला अस्बहा खबीसन नफ्सी कसलान। तो यहाँ पर देखें आप कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के वसवसे और शैतान की तदबीर को ज़िक्र किया है इंसान के साथ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा कहते हैं, अगली रिवायत भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है, हवा खारिज करते हुए, पीछे से हवा खारिज करते हुए, यहाँ तक कि इतनी दूर चला जाता है कि वो अजान न सुन सके। फिर जब अजान मुकम्मल हो जाती है तो फिर पलटता है, यहाँ तक कि जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है वो फिर भागता है पीछे की तरफ, यहाँ तक कि जब तकबीर मुकम्मल कह दी जाती है तो फिर आता है, और इंसान और उसके दिल के दरमियान वो खटकने लगता है और कचौके लगाने लगता है, और कहता है इंसान से कि फ़लाँ चीज़ याद करो, जिसको वो सोचता भी नहीं था वो चीज़ें उसको याद दिलाने लगता है। यहाँ तक कि इंसान उसी जोड़ घटा में लगा रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसने नमाज कितनी पढ़ी। यहाँ आप देख रहे हैं, आता है फिर जाता है, फिर भागने के बाद फिर आता है फिर भागता है। तो यही है खन्नास, जिसकी तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जैसे ही अल्लाह का जिक्र होता है वो भाग खड़ा होता है, फिर जैसे ही वो जिक्र रुकता है फिर आ जाता है, और फिर जैसे ही अल्लाह का जिक्र होता है फिर भागता है। तो ये बार बार आना और जाना जो उसका लगा रहता है, इसी वजह से उसको खन्नास कहा गया है। बार बार जो पीछे की तरफ हटता है और फिर आता है लौट करके, इसी सिफत की वजह से उसको खन्नास कहा गया है। फ़आल का सेगा, मुबालगे का सेगा, बार बार तकरार के साथ पीछे हटने वाला और फिर लौट करके आने वाला, यानी वो कमबख्त मारा अपनी रविश से बाज नहीं आता। और इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता रहे। अब देखें ना, अजान जब तक होती रहती है तब तक भागा रहता है और इतनी दूर चला जाता है कि अजान की आवाज़ उसके कान में ना आए, लेकिन जैसी अजान ख़त्म होती है फिर लौट के आ जाता है, फिर अजान और इकामत के बीच में लोगों को परेशान करता रहता है, और जैसे ही अल्लाह अकबर इकामत होती है, तकबीर कही जानी शुरू होती है, फिर भागता है यहाँ तक कि आवाज़ ना सुने, और फिर जैसे ही तकबीर मुकम्मल होती है और बंदा नमाज शुरू करता है, फिर आकर के इंसान के बीच में पहुँच जाता है, और इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और वो इंसान को कहता रहता है, भैया फ़लाँ चीज़ याद करो, फ़लाँ चीज़ का ध्यान सोचो, फ़लाँ चीज़ अपने जहन में लाओ, फ़लाँ का क्या हुआ था, फ़लाँ ने क्या कहा था, फ़लाँ ने तुम्हें क्या गाली दी थी, फ़लाँ अपना जो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला था वो कैसे था, किसका उधार बाकी है, किसको देना है, किससे लेना है।
انہی جوڑ گھٹا والی چیزوں میں لگاتار اس کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نماز جس کو شروع کیا تھا اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے، وہ کتنی پڑھی اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ یہی ہے خناس کا کام، اور اسی کو کہا ہے من شر الوسواس الخناس۔ اس کے بعد کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جب جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس کی صفت کو ذکر کر دیا گیا کہ وہ کیا ہے، وسواس ہے اور خناس ہے۔ دو صفتیں اس کی ذکر کی ہیں، اور وہ دو صفتیں اس کا مطلب کیا ہے اس کو آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ من شر الوسواس الخناس اور الذی یوسوس فی صدور الناس، ان دونوں آیتوں میں کیا مناسبت ہے کہ جب جس سے پناہ طلب کی جانی ہے اس کا ذکر، اس کی صفتوں کو ذکر کر کے بیان کر دیا گیا، تو اب اس آیت میں اس شیطان مردود کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے اپنا کام۔ تو کہا الذی یوسوس، یعنی من شر الوسواس الخناس کے بعد کیا کہا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی اس وسواس الخناس کے عمل کو بیان کیا گیا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ تو کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، دھیان دیجیے گا سینے کا لفظ استعمال کیا ہے، دل کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، اور سینے میں اور دل میں فرق ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سینہ ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ صندوق ہے جس کے اندر دل ہوتا ہے، تو یہ اس کو جو کہا یہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے، صدر کے اندر، سینے کے اندر، صندوق کے اندر، اور وہاں سے سرایت کرتے 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 دل کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ دل پر سیدھے نہیں پہنچتا، پہلے صدر میں پہنچتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، قرآن کے الفاظ کو دھیان سے دیکھیں آپ، اور اس کی تفصیل ابھی آگے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو لوگوں کے سینوں میں یہ سب باتیں خفیہ طور پر، وسوسے خفیہ طور پر، اور باطل طریقوں، باطل مضامین کو، باطل چیزوں کو وہ بار 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 اس کے سینے میں ڈالتا رہتا ہے، اس کے لیے گمراہی کو مزین کرتا رہتا ہے، اس کو برائی کرنے پر لگاتار انگیخت کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، اور خیر سے اس کو پست ہمت کرتا رہتا ہے۔ یار یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، فجر کی نماز تم پڑھنا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے یار، اس وقت تم کہاں سے اٹھ پاؤ گے، سو جاؤ یار، تمہاری نیند ادھوری رہ جائے گی، سر درد کرنے لگے گا، بخار آ جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے، تمہارے بس کا روگ نہیں۔ خیر کے کاموں سے پست ہمت کرتا ہے اور برائی کے کرنے پر انگیخت کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، رغبت دلاتا ہے، اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس کے بعد پھر بتلایا کہ یہ اللہ کی لعنت اس پر ہو، یہ کیا صرف جنات میں سے ہوتے ہیں؟ عام طور سے جو شیطان کہا جاتا ہے تو ہمارا ذہن جنات کی طرف جاتا ہے، ناری مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں صاحب، یہ جو شیطان ہے نا الوسواس الخناس، یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ کہا من الجنتی والناس، گویا وسواس الخناس وہ صرف شیطانوں میں سے، یعنی اس معنی کر کے کہ وہ ناری مخلوق صرف نہیں ہے، بلکہ اس مخلوق میں سے بھی ہے جو نہ نوری ہے اور نہ ناری ہے، جو خاکی ہے، یعنی انسانوں میں سے، من الجنتی والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا اور بار بار وسوسہ ڈالنے والا، وسواس کا صیغہ ہی بتلاتا ہے کہ یہ بار بار اس کام کو کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا آپ، واو سین تکرار کے ساتھ استعمال۔ عربی زبان میں الفاظ کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے، الفاظ کا جو آہنگ ہوتا ہے، الفاظ کی جو لے اور لہن ہوتا ہے، اسی سے معنی کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ ابن جنی وغیرہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کو میں نے شاید جہاں تک مجھے یاد آتا ہے
سورہ زلزلہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ زلہ کا کیا معنی ہوتا ہے، اور زلہ کو جب زا اور لام کو مقرر کر دیا جاتا ہے تب اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو زلہ اور زلزلہ، وہاں پر میں نے اس چیز کو ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور اگر نہ یاد ہو تو اس ایپیسوڈ کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں بھی دیکھیں آپ، واو سین وس، پھر اس کو دوبارہ کہا وس 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 وسا وس وسا، اور اس ساؤنڈ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کام کو کر رہا ہے اس کام کو کرنے میں تھکتا نہیں ہے، بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، وہ لگاتار اس کو دہراتا رہتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور اسی سے اس کا نام ہے وسواس، وسواس۔ اور یہی چیز کہا خناس کے اندر کہ جیسے ہی جس کو وسوسہ ڈالتا ہے، اگر اس نے اللہ کو یاد کر لیا تو فوراً پیچھے کو بھاگتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ بندہ رکتا ہے پھر آ کر کے اس کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وسواس اور خناس، اسی لیے اس کے نام سے اس کے معنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہاں قرآن نے بتایا کہ یہ چیز صرف ناری مخلوق کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی جنات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنتی والناس۔ تو گویا من الجنتی والناس کا الذی یوسوس فی صدور الناس سے کیا تعلق ہے کہ جب انسان کو شر کی تعلیم دیتا ہے، کبھی جن اور کبھی انسان، تو وسواس کا بیان کرتے ہوئے کہا قرآن نے انسانوں کے شیطانوں سے بھی ڈراتے ہوئے اور جنوں کے شیطانوں سے بھی ڈراتے ہوئے، ان میں مقدم البتہ جنات کو کیا ہے۔ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ من الناس والجنتی، بلکہ کہا من الجنتی والناس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسواس کی اصل اور اساس جو ہے وہ جنات میں سے ہے، اور کیوں ہے یہ بتا چکا ہوں آپ کو، کہ کس طریقے سے ابلیس نے اللہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم، دیکھیں آپ کس تاکیدی لہجے میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری ذات کی قسم، میں بیٹھوں گا سیدھی راہ پر اور ان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اور ان میں سے کسی کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی میں گمراہ کر بھی ڈالوں گا، اس کو اتنا یقین ہے اپنے عمل پہ۔ اور پھر قرآن کی دوسری آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ کس طریقے سے وہ ورغلانے کے لیے بار بار کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کر لیا اگر بندے نے تو تھوڑی دیر کے لیے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن اللہ کا یاد کرنا بھی پرماننٹ اس کو نہیں بھگاتا، پرماننٹ نہیں بھگاتا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ پوری کائنات میں بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صالح، بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار اس کے شر سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو انسان کی پیدائش سے موت تک لگا رکھا ہے، اس کے انسان کے ساتھ جناتوں میں سے ایک قرین انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ برائی کی راہوں کو، شر کی چیزوں کو، ہوس بھری چیزوں کو، خواہشات نفس والی یا نفس امارہ جس چیز کو کہتا ہے، ان چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر کے پیش کرے اور انسان کو لگاتار اس کے کرنے پر ابھارے۔ ایک مرتبہ کر لو کیا ہوتا ہے، پھر توبہ کر لینا، ارے ایک مرتبہ چکھ تو لو کہ کیا چیز ہے وہ، ایک مرتبہ ٹرائی مارنے میں کیا جاتا ہے۔ تو مزین کرتا جاتا ہے، برائی کو ہلکا کر کے پیش کرتا جاتا ہے، اچھی ڈگر پر چلنے سے اس کو لگاتار روکتا رہتا ہے کہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، اس کو پست ہمت کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ لگاتار یہ کاوش کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں سے انسان کو متنبہ رہنا چاہیے، اگر کوئی ہستی اس سے بچی ہے تو وہ صرف اور صرف اس پوری کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا خود کہ یہ میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف، تو میرا والا جو قرین ہے میں اس سے محفوظ ہو گیا، یا پھر یہ کہ وہ اسلام لے آیا اور مجھے وہ نہیں حکم دیتا ہے مگر بھلائی کا۔ بہت سارے شارحین نے اس حدیث کا ضبط فَأَسْلَمُوا کیا ہے، فَأَسْلَمَا نہیں، اس لیے کہ اس سے کچھ اور خرابیاں لازم آتی ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فَأَسْلَمَا وہ اسلام لے آیا، تو وہاں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرین کو، جب شیطانوں میں سے ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے جبرن کیسے اس کو مسلمان بنا دیا صاحب؟ یہ تو اس وعدے کے خلاف ہوا نا۔ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت لی ہے کہ میں گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے۔ تو جب اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے استثناء لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرن اس کو مسلمان بنا دیا، تسخیر کے طور پر۔ تو اس قسم کے اعتراضات اس پر وارد ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال فَأَسْلَمَ اور فَأَسْلَمُوا دونوں ضبط اس کا قدیم زمانے سے اس کو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں شارحین، اور فَأَسْلَمُوا اگر کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں اس سے محفوظ رہ جاتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مجھے نہیں حکم دیتا ہے مگر بھلائی کا، یہ جملہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ واقعتاً اسلام لے آیا ہے، اس لیے کہ شیطان رہتے ہوئے بھلائی کا لگاتار حکم دینا یہ بھی لیکن ہو سکتا ہے۔ اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو آیت الکرسی کا جو واقعہ ہے، تو خیر کا حکم یا خیر کی بات شیطان بتا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال اگر کوئی محفوظ رہا ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ کائنات کی کوئی ہستی اس قرین کے شر سے بچی نہیں ہے، الا یہ ہاں یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بندہ اللہ کا ذکر لگاتار کرتے رہنے کی وجہ سے اس کے پھندے میں نہیں پھنستا، اور عام انسان اس کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے، یہ فرق ہے، لیکن یہ رہتا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور یہ انسان اور جنات دونوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ انعام کی آیت نمبر 112 کے اندر بھی اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں کے شیطان میں سے اور جناتوں کے شیطان میں سے، ان میں سے بعض کی طرف مزین قول کا ایحاء کرتا ہے دھوکہ دیتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولادو، اے آدم کی اولاد، لیکن اردو میں تو اولادوں بھی بولتے ہیں، کہا آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں مبتلا آزمائش نہ کر دے، ٹھیک ویسے جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس کو اس نے چھین لیا۔ لباس، اب یہ لباس ظاہری لباس اور باطنی لباس دونوں مراد لیا جا سکتا ہے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس کے بعد فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ شیطان جو ہے وہ تمہیں اور تمہارے وہ شیطان اور شیطان کا جو قبیلہ ہے، شیطان اس کے جنس کے جو دوسرے شیاطین ہیں، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ لطیف مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے، ان کا کوئی ٹھوس جسم نہیں ہے۔ جیسے نوری مخلوق ہماری نگاہ میں نہیں آتی فرشتے، ایسے ہی ناری مخلوق، یہ نور اور نار یہ دونوں لطیف اجسام ہیں، تو نہ فرشتہ انسان کو دکھتا ہے نہ شیطان انسان کو دکھتا ہے، الا یہ کہ یہ لوگ کسی انسان کی شکل میں یا کسی مادی شکل کو اختیار کریں تب انسان دیکھ سکتا ہے، ورنہ ان کی حقیقی شکل میں دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا وارضاہا سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ شیطان انسان کے خون میں، انسان کے اندر دوڑتا رہتا ہے خون کے دوڑنے کی طرح، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے
من خلق کذا من خلق کذا، کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو کہا کہ جب انسان اس درجہ تک پہنچ جائے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہیں پر رک جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب طریقے ہیں وسوسہ کے، یہی سب وسوسے ہیں جن کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بیان کیا۔ یہ گویا ان وسوسوں کی تفصیل ہے کہ کس طریقے سے شیطان انسان کے عقیدے کو خراب کرنے پر اتارو ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنے عقیدہ توحید سے برگشتہ کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے شکوک و شبہات کا ایک پٹارا انڈیلتا رہتا ہے، من خلق کذا من خلق کذا، یہاں تک کہ وہ یہ پورا سوال داغ دیتا ہے کہ من خلق ربک، جب سب کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اس قسم کے سوال لا کر کے انسان کو الحاد اور دہریت کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اور انسان کو توحید سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ چونکہ یہ عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے اس ایک شر کا ذکر سورہ ناس میں کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک شر سورہ فلق میں ذکر کردہ 4 شرور پر بھاری ہے، 4 شرور پر بھاری ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ اس کی خطرناکی کا عالم اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس ایک شر سے پناہ مانگنے کے لیے انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تین صفتوں کا وسیلہ پکڑے، اللہ رب العالمین کی تین صفتوں کا وسیلہ پکڑے، جبکہ اس سے پہلے والی صورت میں 4 شرور کا ذکر کیا گیا، لیکن پناہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی صفت سے پکڑی گئی، رب الفلق کے ذریعے سے، باقی اللہ رب العالمین کی کوئی اور صفت وہاں ذکر نہیں کی گئی۔ یہ اشارہ کس بات کا ہے؟ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ وہ 4 شرور یہ مخلوقات کے ظاہری شرور میں سے ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا وہاں پر ذکر کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کے لیے معنی رکھتی ہیں کہ کسی پر جادو کر دیا جائے تو صحت برباد ہو جاتی ہے، مال تباہ ہو جاتا ہے، جائیداد تباہ ہو جاتی ہے، انسان کو کوئی روگ لگ جاتا ہے، انسان کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، جسم سے لاحق ہونے والی پریشانی یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ گویا القرآن اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جسم تو ویسے بھی فنا ہونا ہے، اس پر جو اذیتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو ایک اشارے میں انہیں ختم کر سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اور عقیدے کا تزلزل یہ انسان کی عاقبت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کر سکتا ہے، انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم مکی بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر گرچہ جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو اگر انسان اس کے پھندے میں پھنس گیا تو دائمی طور پر جہنم کی خوراک بن جائے گا، جبکہ پہلے والی صورت میں 4 جو شر ذکر کیے گئے ہیں ان میں کا اگر 4 کا بھی وہ شکار ہو جائے تب بھی اس کی مصیبت صرف اسی دنیا تک رہنے والی ہے، فانی دنیا تک، پھر اس کی عاقبت اسی کے لیے ہوگی اور عاقبت میں وہ سرخرو اور کامران اور کامیاب ہوگا۔ تو یہ گویا سورہ ناس کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس صورت سے کچھ اور تفصیلات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آگے بیان کروں گا، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ الوسواس میں اور الخناس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ وسواس کا مطلب ہوتا ہے بار بار اور بہت زیادہ شکوک و شبہات میں ڈالنے والا، وسوسے پیدا کرنے والا، جبکہ خناس کا معنی ہوتا ہے بار بار پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو جو بار بار پیچھے ہٹنے والا ہے وہ بار بار وسوسہ کیسے ڈالے گا؟ بار بار وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار وہ لگاتار اس کے پاس موجود ہے،
لیکن خناس کہتا نہیں وہ موجود نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے ہٹ جاتا ہے بار بار. تو اس میں کیا اس کی توجیہ ہے؟ اس لیے کہ وسواس کا مطلب ہوا کہ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور خناس کا معنی ہے بہت زیادہ پیچھے کو کھسک جانے والا، بار بار پیچھے کو پلٹ جانے والا، لوگوں کی گمراہی سے رک جانے والا، گمراہ کرنے سے رک جانے والا. تو وسواس اور خناس میں ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ٹکراؤ ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے لیے اس کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے. وسوسہ بہت زیادہ ڈالتا ہے یہ بھی صحیح ہے، اور بہت زیادہ پیچھے ہٹتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے ہے. وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا، اس کے لیے یہ وسواس ہے. صرف اور صرف لگاتار وہیں ٹک کر وسوسے پہ وسوسہ انڈیلتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر، یہاں تک کہ اس کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس وہ ٹک کر نہیں رہ پاتا. وسوسہ ڈالنے کے لیے جاتا تو ضرور ہے، لیکن وہ ٹک کر کے نہیں رہ پاتا. اور کیوں ٹک کر کے نہیں رہ پاتا؟ اس لیے کہ جیسے ہی کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے ہی کوئی اپنا تیر چلاتا ہے، ویسے ہی اس کے پاس ڈھال ہے اللہ کا ذکر. وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے اور اس کے تیر کو اپنے ڈھال پر روک لیتا ہے. اب بھیا ایک بار کوشش کیا، دو بار کوشش کیا، جب ہر بار اس کا تیر اس کو ٹچ بھی نہیں کر پاتا تو پھر وہ بار بار نامراد ہو کر پیچھے کی طرف لوٹ پڑتا ہے. تو یہ ہے وسواس اور خناس کی توجیہ. الگ الگ کیفیت کے اعتبار سے ایک ہی شیطان کی یہ دو صفتیں ذکر کی ہیں. اللہ کو ذکر کرتا ہے بندہ جب بار بار، تو یہ بار بار پیچھے کی طرف ہٹتا ہے. اور جو اللہ کو سرے سے نہیں یاد کرتا، اس کے پاس بار بار لگاتار وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. اس اعتبار سے اس کو الوسواس بھی کہا گیا اور الخناس بھی کہا گیا. اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے شیطان کو لگاتار مستقل طور پر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو وہ اس کا پرماننٹ ساتھی بن جاتا ہے. اور یہی ہے الوسواس، یہی ہے الوسواس، پرماننٹ ساتھی. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. اور اس لیے نہیں چھوڑتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا. تو جب اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا تو اسے پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی موج ہو جاتی ہے. تو وہ موج اور مستی کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے اس کو گمراہ کرنے میں. جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین. قرین جڑا ہوا اس کے ساتھ. قرین کسے کہتے ہیں؟ جو چپکا ہوا لگاتار رہتا ہے. لیکن یہ کس کے لیے کہا؟ من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، یہ اس کا انجام ہے. کیا اس کا من کا جواب؟ نقید لہو شیطانا، ہم اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں شیطان کو، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا پرماننٹ ساتھی بن جاتا ہے. اس کا مطلب وسواس یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے مکمل طور پر غافل ہے. تو یہ شیطان وسواس جو ہے یہ صفت لیے ہوئے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، جیسے جونک کسی چیز کے ساتھ چپک جاتی ہے. لیکن اگر انسان نیکوکاروں میں سے ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ہے، لیکن بہرحال متقی اور پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ بھی تو نہیں نا کہ 24 گھنٹہ انسان اللہ کو یاد رکھے. انسان کبھی اللہ کو ٹھیک سے یاد رکھتا ہے، کبھی وہ دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ پرماننٹ وہ اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتا.
تو جس وقت وہ اللہ کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوتا ہے اس وقت جا کر کے یہ اپنا کام کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ بندہ جیسے ہی اللہ کو یاد کر لیتا ہے ویسے ہی اس کی نانی مرتی ہے اور وہ پیچھے کو چھٹک جاتا ہے۔ تو خناس کی صفت یہ مومن و متقیوں کے یہاں اس کی ہوتی ہے، اور جو پرماننٹ برے لوگوں میں سے ہے اس کے پاس صرف وسواس کی صفت کے ساتھ وہ جڑا اور لازمی طور پر اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ یہ ہے الوسواس اور الخناس کی تفصیل۔ اور متقیوں کے پاس پرماننٹ نہیں رہ سکتا، پرماننٹ متقیوں کے پاس نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک بات۔ اور قرآن نے بھی اس کو سورہ نحل آیت نمبر 99 میں کہا ہے کہ انہو یعنی شیطان، انہو ہو کی ضمیر کا مرجع شیطان، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، علی الذین آمنوا، جو لوگ واقعتاً اہل ایمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان پر اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں چلتا۔ اسی لیے آگے اس کی بات میں کہوں گا کہ جو مومنوں پر جو یہ وسواس الخناس ہوتا ہے یہ بڑا کمزور شیطان ہوتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بار بار پیچھے بھاگنا، بار بار پیچھے بھاگنا۔ بھائی انسان چاہے جتنا بڑا پہلوان ہو، گاما پہلوان ہو، لیکن اگر اس کو بار بار کوشش کرنی پڑے، 100 مرتبہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پھر کوشش کرے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو، تو بھائی چاہے جتنا بڑا 30 مار خواہ ہو اس کی ہمت جواب دے جائے گی، ہمت ٹوٹ جائے گی، اس کا زور، اس کی قوت شکست میں بدل جائے گی، اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اس کا پندار پارا پارا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کا جو شیطان ہوتا ہے، واقعتاً جو اہل ایمان ہوتے ہیں تو ان کا شیطان نہایت کمزور ہوتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان نہایت درجہ قوی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ کو یاد نہیں کرتے تو پھر اس کو کوڑے بھی نہیں پڑتے، اور کوڑے نہیں پڑتے تو وہ جری ہوتا چلا جاتا ہے، ہٹا کٹا مشٹنڈا بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو الوسواس اور الخناس یہ دو اعتبار سے یہ دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، تو گویا وسواس دونوں صفتوں کے ساتھ، چاہے وہ برے انسان پر ہو چاہے وہ متقی پرہیزگار پر ہو، جب اسی لیے دونوں صفتوں کا ذکر کر دیا کہ بندہ جب اس آیت کو پڑھے گا، نیک ہوگا تب بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر بد ہے تب بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور شاید اس کے ذریعے سے اس کے وہ ہوش کا ناخن لے لے۔ تو اس لیے اس کے اندر وسواس اور خناس دونوں کا تذکرہ کیا گیا کہ صرف متقیوں یا اہل ایمان کے لیے نہیں، اگر کوئی بگڑا ہوا شخص بھی ہے تو وہ بھی رقیہ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور حقیقت میں اگر وہ سدھر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے لیے بھی وسواس سے ہٹا کر اس کے لیے بھی وسواس کو خناس بنا دے گا، جیسے متقیوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو وسواس اور خناس کی صفت کو جمع کیا گیا تاکہ یہ ہر قسم کے شیطان کے ہر قسم کے شر کو شامل ہو جائے، اور ہر قسم کے شر سے پناہ کا معاملہ اس آیت کے اندر مندرج ہو جائے۔ اور یہ بات میں نے ذکر کیا آپ سے کہ وسواس اس کا وزن یہ بتلاتا ہے، واو سین کی تکرار یہ بتلاتی ہے اس کے تکرار معنی کی تکرار پر۔ یہ حرف کی تکرار لفظ میں جو ہے یہ معنی کی تکرار کو بتلاتی ہے۔ وسواس حرفوں میں لفظوں میں آپ دیکھیں واو سین مکرر ہے، تو یہ معنی کی تکرار کو بتلاتا ہے، یعنی اس کے بار بار وسوسہ ڈالنے اور انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے رہنے کی لگاتار کوششیں کرتے رہنے کے مضمون پر دلالت کرتا ہے۔ لگاتار وہ حرکت میں رہتا ہے، لگاتار وسوسہ رباعی کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ لگاتار جو ہے اس حرکت میں رہتا ہے اور خاموش نہیں رہتا، کوشش میں لگاتار لگا رہتا ہے۔ اور خناس کا وزن یہ فعال کے وزن پر ہے، یعنی فعل کی نوعیت اس سے یہ بار بار سرزد ہوتی ہے، اس لیے کہ جب جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تب تک وہ پیچھے کو کھسک جاتا ہے،
پھر جیسے جیسے بندہ غافل ہوتا ہے ویسے ویسے وہ وسوسہ شروع کر دیتا ہے دوبارہ۔ تو دونوں لفظ وسواس اور خناس، یہ دونوں لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے ان کی بنا کو استعمال کیا گیا ہے، مبالغے کا صیغہ دونوں میں استعمال میں لایا گیا ہے۔ اور اسی لیے یہ نہیں کہا کہ الخانس مثال کے طور پر پیچھے ہٹنے والا، بلکہ خناس فعال کے وزن پر کہا گیا، اس چیز کو بتلانے کے لیے کہ وہ جتنی تیزی کے ساتھ انسان کی طرف آتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ ابھی وہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو اتنی تیزی سے ہڑبڑا کر بھاگتا ہے کہ اس کے پیچھے کا بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ ہاں، وَلَهُ الضُّرَاط، یعنی بڑی عجیب اس تصویر کو اپنے ذہن میں لائیں، کتنی مضحکہ خیز تصویر ہے۔ پاتے ہوئے بھاگتا ہے، نعوذ باللہ، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یعنی اس کو یہ بھی شعور نہیں رہتا کہ بھیا تھوڑا سا انسانیت سے جاؤ، انسان نہیں ہے تو انسانیت کہاں ہوگی، کہاں مطلب پھر بھی کچھ وقار تو رہے کہ جب جا رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وقار نہیں رہتا۔ ایسی ہڑبڑاہٹ سوار ہوتی ہے کہ پیچھے کا اس کا ڈھکن کھل جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ اچھا، جس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے پھر اسی تیزی کے ساتھ لوٹتا بھی ہے، جیسا کہ روایت میں آیا، اذان ختم ہوئی پھر فوراً آ گیا، تکبیر شروع ہوئی پھر ہڑبڑا کر بھاگا، اور تکبیر ختم ہوئی پھر فوراً آ گیا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کا تیزی کے ساتھ بھاگنا اور تیزی کے ساتھ لوٹنا اور اللہ کے ذکر سے اس کا شدت کے ساتھ نفور اور اللہ کے ذکر کو سننے سے اس کا چیں بجبی ہونا، یہ اس کی عادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر کے کبھی کبھی اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہو، بلکہ پرماننٹلی اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تب اس کی نانی مر جاتی ہے، اور جیسے ہی انسان رکتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے لوٹ کر کے۔ گویا خناس اسی لیے کہا، فعال کا صیغہ مبالغے کا استعمال کیا گیا کہ بار بار پیچھے ہٹنا اور بار بار پھر لوٹنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے لیے ہتھوڑے کی طرح سے ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هُوَ مِقْمَعَتُهُ الَّتِي يُقْمَعُ بِهَا كَمَا يُقْمَعُ الْمُفْسِدُ وَالشِّرِّيرُ بِالْمَقَامِعِ الَّتِي تَرْدِعُ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر بڑے بڑے جو مشٹنڈے غنڈے ہوتے ہیں، ان کی جو ٹھکائی ہوتی ہے، تو اللہ کا ذکر یہ ان کو ٹھکائی کرنے والا آلہ ہے، ہتھوڑا ہے۔ جب ایک بار پڑ جاتا ہے تو اس کی نانی دادی سب یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ اگر متقی و پرہیزگار بندہ ہے، واقعی اہل ایمان میں سے ہے، تو اس کا شیطان کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنے ہتھوڑے کھا چکا ہوتا ہے کہ اپنی جتنی بھی طاقت کم بخت مارے کی ہو اس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے ذکر سے لگاتار غافل رہنے والا ہے تو قرآن نے کہہ دیا نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو پھر وہ ہٹا کٹا مشتنڈا بن جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر شیطان کو پست کر دیتا ہے، اسے درد پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے کوڑے اور ہتھوڑے اس شخص کو اذیت دیتے ہیں جن کی ٹھکائی کی جائے ہتھوڑے سے یا کوڑے سے۔ اسی لیے مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے نہایت درجہ، اس وجہ سے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے جو وہ لگاتار اپنے وسواس الخناس کو کیا کرتا ہے، ٹارچر کرتا رہتا ہے، اور اس کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے لگاتار کوڑے مارتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا من شر الوسواس الخناس، یعنی اس شیطان کی صفت جو سب سے بڑی صفت ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ شدید ہے شر کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ قوی ہے تاثیر کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ عام ہے فساد پھیلانے کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔
جو ارادے کا نقطۂ آغاز ہے۔ دھیان دیجیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ارادے کی شروعات کیا ہے، یہ نوٹ کیجیے گا۔ الوسوسۃ کیا ہے؟ ہی مبادئ الارادہ، ارادہ کا نقطۂ آغاز ہے۔ انسان کا دل ہر بری چیز اور ہر معصیت کے تصور سے خالی ہوتا ہے۔ شیطان اس کے پاس آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اور اس گناہ کے خیال کو اس کے دل میں انڈیلتا ہے اور اس گناہ کو مصور کر کے اس کے دل کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لگاتار اس کے اندر اس کو آرزو، اس کی تمنا اس کے دل میں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اس میں لگاتار رغبت دلاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کا وہ خیال انسان کی شہوت بن جاتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، انسان کی شہوت بن جاتا ہے، اور پھر اس شہوت کو لگاتار سنوارتا رہتا ہے، مزین کرتا رہتا ہے، اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہتا ہے، اسے ایسے خیال میں، ایسے تخیل میں لا کر کے اس کے دل پر پیش کرتا ہے کہ اس کا دل دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور اب جب یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ ارادہ بن جاتا ہے۔ پہلے کیا بنا؟ پہلے تصور تھا، تصور سے پھر شہوت بنا، شہوت سے پھر ارادہ بنا، اور پھر لگاتار اس گناہ کو مجسم شکل میں اس کے سامنے لاتا رہتا ہے، خیال دلاتا رہتا ہے، اور امیدوں اور تمناؤں اور اشتہا اس کی طرف ظاہر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نقصان کا جو علم اس بندے کو ہے، وہ نقصان کا اس کا جو نتیجہ ہے وہ انسان کے ذہن سے اوجھل کر دیتا ہے، اور اس کے برے انجام کو اس سے چھپا دیتا ہے، اور اس چیز کو بندہ دیکھ پائے، اس کے دیکھ پانے اور اس کے انجام اور اس کو دیکھ پانے کے درمیان یہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو اسے سوائے معصیت کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کے کرنے کے بعد کیا ہوگا انجام، اور کیا، وہ ساری چیزیں بھلا دیتا ہے۔ اسے، اس بندے کو صرف اور صرف وہ معصیت ہی نظر آتی ہے، صرف وہ اس معصیت کی کشش میں اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور اس کے تصور سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے، اس کا جو انجام ہے اس سے وہ مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تب اب جب یہ مرحلہ آیا تو شہوت سے جو ارادے تک پہنچا تھا، اب ارادے سے عزیمت تک پہنچ جاتا ہے معاملہ۔ دھیان دیجیے گا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ارادہ اب وہ آگے بڑھ کر کے کیا ہو گیا؟ عزیمت بن گیا۔ عزیمت کسے کہتے ہیں؟ پختہ ارادے کو۔ پھر اس پر دل کو لگاتار لالچ دلاتا رہتا ہے، اور اپنے لشکروں کو اس کی طلب اور جستجو میں بھیجتا رہتا ہے انسان، کہ اس گناہ کو کیسے کرے، اس معصیت کو کیسے کرے، اس کے لیے راہ ہموار کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ شیطان، یہ وسواس جو ہے وہ اس بندے کی معصیت کو کرنے کی طرف کی جو راہیں ہیں اس کو آسان کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس معصیت کو کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے الوسواس کا نتیجہ۔ شروعات وسوسے سے، اور انجام کہاں تک پہنچا؟ معصیت کا ارتکاب۔ یہ ہے حضرت وسواس الخناس لعنہ اللہ کا کام، یہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ خیال، تصور، پھر وہاں سے شہوت، پھر وہاں سے ارادہ، اور پھر ارادے سے عزیمت، اور عزیمت کے بعد سے اس معصیت کا ارتکاب۔ یہ اتنے اسٹیپ بیچ میں ہوتے ہیں جس کے لیے وہ لگاتار اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور اسی لیے وسوسہ وہ لگاتار ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں، دوسرے اسٹیپ سے تیسرے اسٹیپ میں پہنچانے کی کاوشوں میں لگا رہتا ہے، اور یہ کام
आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग में टाइम लेने वाली चीज़ है ये। तो और ये प्रोसेसिंग कब पूरी होती है? जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो लगातार वो शैतान अपनी प्रोसेसिंग का टाइम पाता है और वो उस चीज़ को मुज़य्यन करता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप उस मासियत के इर्तिकाब तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर नेक आदमी है तो इसमें से एक आध स्टेप तक तो जाता है, लेकिन तब तक वो अल्लाह को याद कर लेता है। ऐसा नहीं कि नेक लोगों को बुराई का ख्याल नहीं आता, ये कभी नहीं हो सकता। इंसान है तो इंसान के दिल में तो पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं। साहबे किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा था कि जब आपके सामने होते हैं तो ऐसे होते हैं, जब आपके पास से हटते हैं तो ऐसा हो जाता है मामला। तो तसव्वुरात और ख़यालात का जो मामला है वो इंसान का उस पर बस नहीं है। तो शैतान जो है वो वसवसे डालता है, लेकिन वसवसे के जो स्टेप्स हैं वो आखिरी स्टेप तक नहीं, आखिरी स्टेज तक पहुंच नहीं पाता कि मुत्तकी बंदा अल्लाह को याद कर लेता है और वो मासियत के सुदूर से, इर्तिकाब से महफूज रह जाता है। तो ये जो है अल-वसवास के बारे में उलमाए किराम ने इसके ये मरहले जिक्र किए हैं। वसवसे कई तरीके के हो सकते हैं, उनमें सबसे खतरनाक है इंसान के ईमान को बिगाड़ने वाला वसवसा, ईमान और अकीदे में शक और शुबहे में मुब्तला करने वाला वसवसा। ये सबसे खतरनाक है। अगर वसवासुल खन्नास पहला अटैक वो इसी पर करता है कि बंदे को ईमान से फेर दे, उसके अकीदे में खलल डाल दे। वसवासुल खन्नास का सबसे पहला टारगेट ये होता है। अगर वो इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता तो फिर उसके बाद वो मासियतों को मुज़य्यन करके पेश करता है, और शिर्क और कुफ्र में नहीं मुब्तला कर सका तो मासियतों में मुब्तला करने की कोशिश करता है सेकंड स्टेज पे, दूसरे मरहले पर। पहला मरहला ईमान और अकीदे पर अटैक, अगर वहाँ उसका बस नहीं चला तो ठीक है, उसको तौहीद और शिर्क, तौहीद और ईमान से हटा नहीं सका, शिर्क और कुफ्र की तरफ नहीं ले जा सका, तो फिर उसको मासियत की तरफ वो रागिब करता है और मासियतों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। ये सेकंड स्टेज है। अगर वो मासियतों के करने पर भी उसको आमादा नहीं कर पाता, तब थर्ड स्टेज क्या है कि नेकी के कामों से पस्त करने की कोशिश करता है। नेकी के कामों की करने की रग़बत जो इंसान के अंदर पैदा होती है, उस रग़बत को वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे इंसान को कहता है कि भैया 4 रकत के बजाय 2 ही रकत पढ़ लो, आज थोड़ा सा नींद भी आ रही है तो 2 ही रकत पे इक्तिफा कर लो। इस तरीके से नेकी के कामों को में इंसान को पीछे हटाता चला जाता है। ये तीसरा स्टेज, पहला अकीदे का बताया, दूसरा मासियत का, और तीसरा नेक कामों से पीछे करने का उसका जो टारगेट होता है वो होता है। अगर पहला दूसरा नहीं पा सका तो ये तीसरा वो टारगेट अपना मुतय्यन करता है। अगर इसको भी नहीं कर सका तो फिर चौथा स्टेज होता है उसका। चौथा टारगेट क्या बनाता है कि ये बड़ा इबादत गुजार बंदा है, उसके दिल में रियाकारी डाल दो। तो चौथा मरहला या चौथा टारगेट ये अपना मुतय्यन करता है। अपना शुरू का 3 टारगेट फेल होने के बाद चौथा टारगेट ये बनाता है कि इसकी इबादतों में रियाकारी का तसव्वुर डाल दो। कर रहा है इबादत, लेकिन वो खालिस अल्लाह के लिए ना हो, वो दिखावे का जो है ख्याल इसके अंदर पैदा हो जाए, ताकि, और रियाकारी अगर अमल में आ गई तो आप जानते हैं कि इंसान का अमल रायगा और बर्बाद हो जाता है। अच्छा, अगर वो रियाकारी के अंदर भी इस चौथे अपने टारगेट में भी अगर कामयाब नहीं होता तो फिर 5वां टारगेट वो ये मुतय्यन करता है कि इंसान को खुद अपनी ज़ात पर गुरूर करना सिखा दे। उसे अपने आप पर, हाँ क्या मैं कितना नेक इंसान हूँ, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, मेरा कोई क्या मुकाबला करेगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो कर, अपने आप पर यानी खुद सताई उसके अंदर पैदा कर दे, खुद सताई का एहसास उसके अंदर पैदा कर दे। तो अगर रिया पर भी नहीं आमादा कर सका तो फिर वो इस चीज़ पर जो है वो आमादा करता है कि वो अपने थोड़े से अमल को
اسے لگنے لگے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. کوئی چھوٹا سا نیک کام کیا تو اس کو لگا کہ صاحب ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے, اور خود ستائی کی جو مصیبت ہے اس میں وہ مبتلا ہو جائے. اور اگر عجب کی صفت بھی وہ بندے کے اندر نہیں پیدا کر سکا, اگر یہ ٹارگٹ بھی اس کا فیل ہو گیا, تب وہ کیا کرتا ہے, دل میں حسد کی, غضب کی, کینہ اور کپٹ کی آگ کو بھڑکاتا ہے. کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکا تو ہم کیا کریں, اس کے اندر حسد کی آگ بھڑکائیں, کینے کی آگ بھڑکائیں, غصے کی آگ بھڑکائیں, یہاں تک کہ یہ سب چیزیں انسان کو برے سے برے اعمال کی طرف راغب کر دیں اور بری حالتوں کی طرف لے کر کے چلے جائیں. تو یہ ٹارگٹ ہوتا ہے وسواس الخناس کا ہر انسان کی طبیعت کے اعتبار سے. اچھا, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا. ایک تو علاج یہی ہے جو ذکر کیا گیا کہ اس صورت کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ چاہے. کہتے ہیں کہ اس کا 3 طریقے سے علاج ہوتا ہے. اس کے شیطان کے وسوسے کا علاج 3 طریقے سے ہوتا ہے. دھیان دیجیے گا, سورہ ناس کے مضمون کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا درس ذرا سا لمبا بھی ہو رہا ہے, لیکن چونکہ آج آخری درس ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا صبر کریں آپ. 3 چیزوں سے شیطان کے وسوسے کا علاج ہوتا ہے. پہلا, اللہ رب العالمین کو کثرت سے ذکر کرنا. دوسرا, اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا شیطان مردود سے, وسواس الخناس سے. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ کارآمد اور نفع بخش اس سورت کو اور سورہ فلق کو کی تلاوت کرنا ہے. اس سورت کو اور سورہ فلق کو پڑھنا ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے. اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی گئی ہے وسواس الخناس سے اور شیطانوں سے. تیسرا علاج وسوسے سے بچنے کا کیا ہے کہ انسان اس قسم کے وسوسوں کو جب اپنے دل کے اندر محسوس کرے تو اس کی مخالفت کرے اور شیطان کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے کہ میں اس کمبخت کی بات کو مان کر نہیں دوں گا, چاہے وہ جس طرف سے آئے میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا. یہ انسان کے اندر اپنے اندر ایک عزم ہو, ایک حوصلہ ہو. تو یہ 3 طریقے ہیں. سب سے پہلی بات کیا اللہ کا ذکر, اس لیے کہ انسان کا اپنے بلبوتے پر اس سے پیش پانا یہ ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز علاج میں اللہ رب العالمین کا ذکر, اللہ کا سہارا. دوسرے, اللہ کی پناہ شیطان مردود سے, وسواس الخناس سے. اور تیسرے نمبر پہ انسان کا اپنا عزم اور حوصلہ کہ مجھے اس کی بات مان کر نہیں دینی ہے. اس کا جب بھی کوئی وسوسہ ذہن میں آئے گا اسے جھٹک دینا ہے, اسے قبول نہیں کرنا ہے. تو یہ 3 طریقہ انسان اگر اختیار کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کو وسواس الخناس کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہاں پر میں نے کہا آپ سے کہ قرآن نے کہا فی صدور الناس, اور صدور یہ قلب کے صندوق کی طرح سے ہے. صدر اس پورے حصے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دل ہوتا ہے. صدر جو ہے, سینہ جو ہے, وہ دل کا میدان ہے اور دل کا گھر ہے. صدر کے راستے, سینے کے راستے ہی سے اس کی طرف ساری چیزیں پہنچتی ہیں, سینے میں اکٹھا ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے دل کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو صدر جو ہے, صدر یہ جیسے گھر کی دہلیز ہوتی ہے نا, اس طریقے سے سینہ گویا کی دہلیز ہے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے, اور قلب اصل گھر ہے. اور دل سے احکام صادر ہوتے ہیں اور سینے کی طرف وہاں سے احکام, دل جو ہے وہاں سے اپنے احکام صادر کرتا ہے سینے کی طرف, اور پھر وہاں سے لشکروں کو الگ الگ جگہوں پر بھیجتا ہے. جس نے اس فرق کو سمجھ لیا صدر اور قلب کے درمیان, وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بھی صحیح سے سمجھ جائے گا جو سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ
ما فی قلوبکم. تو صدر کے تعلق سے ابتلا کی صفت اللہ نے استعمال فرمائی اور قلب کے تعلق سے تمحیص کی صفت اللہ رب العالمین نے استعمال کی. تو شیطان وہ دل کے میدان تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جو کچھ دل میں ڈالنا ہوتا ہے اسے وہ اس صدر کے اندر انڈیل دیتا ہے. تو وہ سینے کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور وہاں سے اس کا وسوسہ دل تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس الیہ الشیطان، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120، کہ شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا. یہ نہیں کہا کہ فوسوس فیہ الشیطان، فوسوس فیہ الشیطان نہیں کہا، بلکہ فوسوس الیہ، چونکہ شیطان قلب کے اندر نہیں صدر کے اندر ڈالتا ہے اور صدر کے اندر سے وہ چیز قلب تک پہنچتی ہے. تو فوسوس الیہ الشیطان، شیطان اپنے وسوسوں کو صدر کے اندر، سینے کے اندر ڈالتا ہے اور وہاں سے وہ وسوسہ دل کے اندر پہنچتا ہے. تو ڈائریکٹ دل میں نہیں، سینے کے ذریعے سے وہ چیز وہاں پہنچتی ہے. اور یہ فرق ہے صدر میں اور قلب میں، اور قرآن نے اس کو سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں بیان بھی فرمایا ہے. اور شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ چیز آپ کو بتائی جا چکی ہے. اسی طریقے سے وسوسہ جو ہوتا ہے، یہاں ایک بات یہ مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اگر سارے شر کی جڑ جنات ہی ہیں تو پھر انسان کو ذکر کس لیے کیا ہے؟ جب اصل کو ذکر کر دیا کہ سارے شر کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہ جناتوں کی طرف سے ہے، جنات کی طرف سے ہے، تو پھر انہی کا ذکر کرنا کافی تھا. انسان کو کس لیے ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وسوسہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو جنات کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا وسوسہ کی دوسری قسم وہ ہے جو انسانوں کی طرف سے آتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. یہ وسوسہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آیا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. تو وسوسہ کی یہ دو قسمیں ہیں. ایک وسوسے کی قسم وہ ہے جو جنات کی طرف سے آتی ہے، اور ایک وسوسے کی قسم وہ ہے جو انسان کی طرف سے آتی ہے، اور اس میں خود انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ پیدا کرنے والوں میں شامل ہے، جیسا کہ سورہ قاف کی آیت بتلاتی ہے. تو شر دونوں طرف سے آتا ہے. انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جیسے جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، اور یہ وسوسہ حقیقت میں وشوشہ ہے. وسوسہ کا مطلب یعنی یہ وشوشہ ہے اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، یعنی تشویش پیدا کرنا. عربی زبان میں آج کل کی جو مندرج عربی ہے اس میں تشویش کا لفظ بہت معروف بولا جاتا ہے. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ فلان یوشوش فلانن، فلاں کو تشویش کر رہا ہے، یعنی اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو کسی بری چیز پر آمادہ کر رہا ہے. یعنی جب خفیہ طور پر اس کے کان میں کوئی بات کہہ کے اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں فلان یوشوش فلانن. تو یہ ہے وسوسہ کا مضمون، اور یہاں سے من الجنۃ والناس کہا گیا، جنات اور انسان دونوں طرف سے. اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے ذکر کی گئی کہ معوذتین پر قرآن کا اختتام کیوں کیا گیا. 3 وجہیں اس کی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. پہلی وجہ کیا کہ قرآن کا اختتام یہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی، اور اس نعمت کے اختتام پر یہ کوئی عام نعمت اگر ہو تو وہ عام طور سے حسد کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، تو اس پر یہ حسد کیسے نہیں ہوگا لوگوں کو. تو چونکہ یہ حسد کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے
اللہ رب العالمین نے قرآن کا اختتام معوذتین کے لیے سے کیا، جو حسد کی آگ کو بجھا دیتا ہے اللہ رب العالمین کے استعاذہ کی برکت سے۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے بارے میں کہا کہ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ان جیسی آیتیں میرے اوپر ایسی آیتیں اتری ہیں کہ جن جیسی آیتیں کبھی دیکھی نہیں گئیں۔ جیسے فاتحہ کے بارے میں کہا کہ ایسی صورت اتاری گئی جو نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ تو دوسری وجہ یہ، اور تیسری وجہ کیا ہے کہ جیسے قرآن کا افتتاح تعوذ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، ویسے قرآن کا اختتام بھی معوذتین کے ذریعے سے کیا جائے، تاکہ اختتام اور افتتاح دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کی پناہ جیسے شروع میں بندے نے طلب کی ویسے آخر میں بھی طلب کر لے، تاکہ ابتدا اور انتہا دونوں اللہ رب العالمین کی پناہ کے درمیان ہو جائے، اور قاری جو قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی حفظ و عنایت میں چلا جائے، جس سے اس نے پہلی بار اپنے قرآن کے آغاز میں پناہ طلب کی، اور جس کی پناہ اس نے آخر میں پناہ طلب کی، تاکہ اللہ رب العالمین کی توفیق برابر اس کے شامل حال رہے۔ اور یہاں پر ایک بات سورہ فلق اور سورہ ناس میں مناسبت جو ذکر کی گئی تھی کہ سورہ فلق کے اندر جو ظاہری شرور ہیں ان سے پناہ کی گئی، یعنی جو ظاہری مخلوقات ہیں ان کے شرور سے پناہ طلب کی گئی تھی، اور سورہ ناس میں جو باطنی اور خفیہ مخلوقات ہیں ان کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور یہاں اس پر بھی گفتگو پچھلی صورت میں کی جا چکی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق کیوں کہا گیا؟ جب یہ معوذتین ہیں تو پھر اعوذ برب الفلق سے آغاز کرنا چاہیے تھا، اور وہاں بتایا تھا میں نے کہ چونکہ یہ تعبدی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے میرے اوپر اتارا گیا ویسے ہی میں اس کو پڑھتا ہوں، تو اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ابی بن کعب نے کہا ویسے ہی ہم بھی پڑھیں گے، گرچہ خطاب اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اور جب وسوسہ کی جو آفت ہے، جس کو وسوسہ کی جو مصیبت ہے جو سورہ ناس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کا نقصان انسان کے دین سے جڑا ہوا ہے۔ اوپر والی صورت میں جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا وہاں نقصان دنیاوی اعتبار سے انسان کو ہوتا، تو وہاں پر صرف رب الفلق ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں جس وسوسے کی مصیبت کو ذکر کیا گیا ہے یہ انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، اور دین کا نقصان یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے بھی نقصان ہیں، دنیاوی نقصان چاہے جتنا بڑا ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں، انسان کے دین کے نقصان کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ اسی لیے وہاں سورہ فلق میں صرف رب الفلق کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفتی نام کا ذکر کیا گیا، لیکن سورہ ناس کے اندر 3 صفتی نام کو ذکر کیا گیا، الرب، الملک اور الالہ۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو گویا 3 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اس کی وسواس الخناس سے پناہ طلب کی گئی، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی، گرچہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک چیز ہے۔ اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو پہلی صورت میں جسمانی نقصانات کا ذکر کیا گیا تھا جو انسان اور دوسری صورت میں ان نقصانات کو ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے نفس کو لاحق ہوتی ہیں، اور اسی لیے انسان کو خاص کیا گیا ہے، انسان کو خاص کیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن یہاں ناس کو کہا گیا چونکہ ناس انسانی نفس کو
یہ وسوسے کی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اس لیے ناس کا تذکرہ اس صورت میں بار بار کیا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ہر ایک میں آپ دیکھیں الناس الناس کا لفظ لایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آئیے، جو سوال میں نے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کہا پہلے قل اعوذ برب الناس، پھر کہا ملک الناس، پھر کہا الہ الناس۔ تو الہ الناس یہ اللہ رب العالمین نے اس ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کو مقدم کیوں کیا، پھر دوسرے نمبر پر ملک کو ذکر کیوں کیا، اور تیسرے نمبر پہ الہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس میں مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اس بات کو تفصیل سے بتایا ہے کہ اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی گئی ہے۔ رب کا ذکر کیا گیا۔ رب بہت سارے لوگوں پر بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فلان رب الدار، فلاں شخص گھر کا مالک ہے، اس طریقے سے۔ تو عام انسانوں کے لیے گھر کا مالک، ظاہر سی بات ہے ایک گھر کا اثاثہ کتنا ہو سکتا ہے، گھر کے مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ تو رب قل اعوذ برب الناس، رب سے آغاز کیا جو بہت عام ہے، اور یہ ساری مخلوقات کے لیے بولا جاتا ہے اضافت کے ساتھ۔ تو رب کا ذکر کیا جس میں بہت سارے لوگ مشترک ہیں، اضافت کے ساتھ ہی صحیح لیکن بہت سارے لوگ مشترک ہیں۔ اس کے بعد کہا ملک الناس، اور ملک لوگوں میں سے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہوتا، لوگوں میں سے چنیدہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کون؟ جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، جن کے پاس ملک ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بقیہ سارے لوگوں کے مقابلے میں وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رب کے بعد لایا گیا۔ رب سب سے نچلے درجے کا، جس میں سارے لوگ زیادہ، جو گھر کا بھی مالک ہے وہ بھی شامل ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ۔ اس کے بعد جب ملک الناس کہا تو ملک میں لوگوں میں سے چنیدہ افراد ملک ہوتے ہیں، تو جو اشتراک تھا وہ رب کے مقابلے میں اس میں کم ہو گیا۔ اس کے بعد کہا آخری نمبر پہ الہ الناس، اور الہ وہ ملک سے بھی اوپر ہے، اس لیے کہ بادشاہوں میں سے کوئی معبود ہونے کا مدعی نہیں ہوتا کہ میں معبود ہوں، اور یہاں سے الہ الناس کے اندر سارا اشتراک ختم ہو گیا اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے وہ صفت باقی رہ گئی، تو اس پر ختم کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد من شر الوسواس الخناس، جس کے شر سے پناہ مانگنی ہے، اکلوتا جو شر کا منبع ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اس طریقے سے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس ترتیب سے یہاں پر اس صورت مبارکہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ سورہ ناس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ خاص کیا ہے، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جبکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے، ساری مخلوقات کا معبود ہے، لیکن انسان کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کے لفظ کی طرف تینوں صفت کی اضافت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، تاکہ اس کے انسان کی عظمت اور انسان کے اعلیٰ مقام کو بیان کیا جائے۔ اور من الجنۃ والناس کے اندر جنات کو مقدم کیا گیا ہے انسان پر، یہ بتلانے کے لیے کہ شر کا اصل مصدر اور منبع اور سرچشمہ وہ
ناری مخلوق کے اندر ہے، یعنی جنات کے اندر ہے، ان میں شر کا اصل مصدر و منبع ہے، اور وہاں سے منتقل ہو کر عام طور سے انسانوں کی طرف پہنچتا ہے۔ تو اصالتاً وہ چیز جنات کے ہاں ہے، اور طبعاً وہ چیز انسانوں کے ہاں آتی ہے۔ من الجنت والناس میں جنات کو مقدم کرنے سے یہ پیغام گویا دینا مقصد ہے۔ سورہ ناس کے سے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ آپ کو بتلا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس موقع پر جب ہم آج مختصر صورتوں کے تفہیم کے آخری درس کو اپنے اختتام تک پہنچا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک رات میں جو طاق راتوں کا نقطۂ آغاز ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو نیک اعمال میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا مدارسہ کرنے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے درمیان ہمارا شمار فرمائے، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس سلسلہ درس میں جتنی صورتوں کی تفہیم کا یہ درس رہا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام صورتوں کو بطور خاص ہمیں سمجھ کر کے پڑھنے اور ان کے مضامین کے مطابق عمل کرنے، اور بقیہ صورتوں کو بھی اسی ترتیب سے، اسی انداز سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم کوشش کریں، عوام الناس خاص طور پر، کہ جن کو قرآن کی بقیہ صورتیں یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ صورتیں جن کی تشریح اور جن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ صورتیں ہم میں سے عام طور سے ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، تو ان صورتوں کو، ان کے معانی کو سمجھ کر کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان کے مضامین پر غور و فکر کرتے ہوئے آئندہ ہم اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اس سلسلہ درس کا سمجھیے کہ فائدہ حاصل ہوا، اور اسی غرض کی خاطر، اسی ہدف کو لے کر کے یہ سلسلہ درس منعقد کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس درس کے سلسلے کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے انہیں ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس میں جو باتیں حق تھیں، درست تھیں، ثواب تھیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں، اور ان میں جو باتیں غلط تھیں، حق سے ہٹی ہوئی تھیں، وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ان باتوں پر ٹکا رہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کو واضح طور پر دکھلا دے کہ ہم حق پر قائم رہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حق و باطل کو گڑبڑ نہ کرے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کو ہمارے سفارشی بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کو ہمارے لیے جنت کی سیڑھیوں اور جنت کے منازل کو طے کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن سے ہمارا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین قرآن کو ہمارا اٹھنا بیٹھنا بنا دے، ہمارا سونا جاگنا بنا دے، ہمارا چلنا پھرنا بنا دے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین زندہ رکھے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت پر جب تک زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید و سنت پر زندہ رکھے، اور شرک اور بدعت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو اور سارے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اور پھر آخر میں اس رات کی مخصوص دعا پڑھتے ہوئے میں اس درس کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جن لوگوں نے درس میں لگاتار شمولیت کی ہے اور اپنی اپنی حاضریوں کا اندراج کیا ہے، انشاءاللہ ان کو صبح و شام کے اذکار اور مختصر صورتوں کی تفہیم، ان دونوں کورسز میں شامل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ دیا جائے گا عن قریب انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔